عزیز ساتھیوں، مریم نواز صاحبہ نے ماشاءاللہ علماء کرام کے لیے، ائمہ مساجد کے لیے ایک مناسب رقم کا اعلان کیا کہ ان کو 25,000 دیے جائیں گے۔ تو بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں دینے چاہیے، حالانکہ مریم نواز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ کتنے دیہاتوں کے اندر علماء کرام ایسے ہیں، مسجد کے ائمہ ایسے ہیں جن کو تنخواہ نہیں ملتی، ان کو صرف گندم ملا کرتی ہے، یا عیدین کے اندر ان کو کچھ عیدی مل جایا کرتی ہے، وہ کچھ چندہ ہو جاتا ہے، بس یہی ملا کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر ان کو 25,000 مل جائیں گے تو ان کی زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس 25,000 کے لینے میں آخر کیا دقت ہے، کیا پریشانی؟ کتنے ائمہ ایسے ہیں جو جمعرات والے دن ایک ایک گھر کے اندر جا کے چندہ لے کر آتے ہیں، وہ چندہ جمع کرتے ہیں، اس سے وہ بچارے کچھ اپنا سرکٹ چلاتے ہیں۔ کئی مساجد ایسی ہیں جہاں امام کو کچھ نہیں ملا کرتا، صرف جمعے والے دن جو جمعے میں چندہ کچھ ہوتا ہے اس میں سے کچھ رقم جو ہے وہ امام کو دے دی جاتی ہے۔ اور کتنی جگہیں تو ایسی ہیں جہاں امام مسجد کو رسید تھما دی جاتی ہے، وہ بیچارہ امامت خطابت بھی کرتا ہے، لوگوں سے چندہ بھی جمع کر کے لاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا اس میں کون سا مسئلہ ہے کہ اگر علماء کرام 25,000 لے لیں تو یہ بڑے بڑے حضرات جو اس کا انکار کر رہے ہیں ان کے پاس تو کوٹھی کار بنگلے کی کسی چیز کی کمی نہیں، ان کے تو بہت بڑے بڑے مرتبے اور عہدے ہیں، ان کے پاس تو کروڑوں روپیہ ہے، اگر ایک مسجد کا امام 25,000 لے لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح عزیز ساتھی، کیا امام مسجد جس نے 8 سال 10 سال اللہ کا قرآن پڑھا، مدرسے کے اندر پڑھا، دن رات لگا دیا، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا یار کہ وہ 25,000 لے کر حکومت کے ہاتھ بک جائے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ تمام سوالات میرے پیٹی بھائیوں نے کیے ہیں، میرے دوستوں نے کیے ہیں، علماء کرام اور ائمہ مساجد نے یہ اعتراضات کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 25,000 لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ساتھی کہنے لگے عمران خان صاحب کے دور کے اندر کہتے ہیں کہ پیسے لے لو تم ووٹ ہمیں دینا، تو عمران خان صاحب نے کہا تم پیسے بھی لے لو ووٹ بھی مجھے دینا۔ تو بھئی اگر حکومت سے 25,000 لے لیں تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی پریشانی ہے؟ علماء کرام کا گھر چل جائے گا، بھائی بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اور محتمم حضرات جو مدرسین کے ساتھ نوکروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں وہ سب کے سامنے۔ بعض مدارس تو ایسے ہیں کہ رمضان سے پہلے ان کو تنخواہیں نہیں ملا کرتی، مدرسین بچارے اپنی زندگی کتنی کسمہ پرسی میں گزارتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور مسجد کے اندر جو بندہ 100 روپے دیتا ہو وہ امام کو جب تک 100 باتیں نہ سنا لے اس کو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ جس کو گھر میں دوسری دفعہ روٹی نہیں ملتی، سالن دوسری دفعہ نہیں ملتا، وہ بھی امام مسجد کو آگے ایسے چڑھ جاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ امام مسجد بچارے کا حال تو یہ ہوتا ہے جس دن علاقے کے وڈیرے کا چودھری کا دماغ پھرا ہوا ہو، گھر والی سے لڑ کر آئے تو امام کو بھگا دیتا ہے۔ یار اس کے 25,000 اگر آ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی یا نہیں گزرے گی؟ ان تمام سوالات کے اندر بہت ساری اور بھی باتیں۔ تو عزیز ساتھیوں، میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھ لیں ہمارے بڑے اکابرین نے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مریم نواز کے ان 25,000 کو جو ہے ان کے منہ کے اوپر مارتے ہیں، یا انہوں نے کہا ہم اس کو ٹھکراتے ہیں، ہم نہیں لیتے، یہاں تک کہ مفتی منیب صاحب نے بھی کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کو انکار کر دیا، یہاں تک کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس کا انکار کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چند باتیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ یاد رکھیں، جن مدرسین کے بارے میں جن کی ائمہ کے لیے کہا گیا کہ وہ تنخواہ 25,000 وہ معاوضہ لے سکتے ہیں، ان میں بہت ساری باتوں کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مسجد میں کسی قسم کی حکومت پاکستان، ریاستی اداروں، قومی قیادت کے خلاف تقریر یا بیان نہیں کروں گا۔ یہ ایک حلف نامہ اقرار نامہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان قادیانیت کو قبول کر لیتی ہے تو میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بھی بل پاس کر لیتی ہے، کل وہ اسرائیل کو جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے کہ ہاں ہم اسرائیل کو مانتے ہیں، تو میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ اسی طرح خلاف شرع وہ کوئی بھی قانون بنا لے یا خلاف شرع حکومت کچھ بھی کہے، میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، تو سمجھ لیں حق کی آواز بند ہوگی کہ نہیں؟ افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان الجائر، افضل جہاد تو یہی تھا نا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اب حق بات تو ختم ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام کا ارشاد لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں۔ حکومت اللہ کی نافرمانی اور شریعت کے خلاف بل پاس کرے تو 25,000 لینے والا امام وہ مسجد کے اندر بھی رہ کر اللہ کے حکم کو نہیں بتا سکتا،
شریعت کے حکم کو نہیں بتا سکتا، بلکہ اس کو حکومت کی بات ماننی ہوگی، حکومت کی طرفداری کرنی ہوگی۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح ایک ان کی 5 نمبر کے اوپر ہے کہ میں مسجد کے پلیٹ فارم سے کسی سیاسی سرگرمی یا جماعتی تشہیر میں حصہ نہیں لوں گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ سیاست الگ ہو گئی دین سے۔ بھائی جان، سیاست کو اگر دین سے الگ کر دیا جائے تو صرف پھر جو ہے گی اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یا کسی بھی مذہبی جماعت کے حق میں امام کوئی بیان نہیں دے سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا، پھر یہ امام کو رشوت دینا ہوئی نا، یہ امام کو خریدنا ہوا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین بڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں لینے، ان 25,000 کو منہ پہ مارتے ہیں۔ کیوں؟ آنے والی نسلیں ان تک دین نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نہیں کہ ملا جو ہے 25,000 میں بک جائے گا، ملا تو جان دے دیتا ہے لیکن وہ اپنا ایمان نہیں بیچتا۔ پھر ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، جب ائمہ کو 25,000 ملنے لگیں گے تو یہ جب کسی کے پاس چندے کے لیے جائیں گے وہ کہیں گے تمہیں تو حکومت جو ہے وہ تنخواہ دیتی ہے، لہذا ہمارے پاس کوئی چندہ نہیں۔ اب بتاؤ مسجدوں کے بل کیسے ادا کیے جائیں گے؟ مسجد کے اندر گیس لگی ہوئی ہے تو اس کے بل کہاں سے ادا ہوں گے؟ اور اسی طرح مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے کئی سامان لانے پڑتے ہیں، کون کرے گا بھائی؟ مسجد کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، مسجد کی کوئی چیز خراب ہو جائے، کوئی پنکھا خراب ہو جائے، کوئی لائٹیں خراب ہو جائیں، کوئی اگر ان کا مرسیفل پمپ جل جائے، موٹر جل جائے، بھائی جان کون کرے گا پھر؟ یا مسجد کے اندر کوئی چیزیں لا کر رکھنی ہے، ضروریات ہیں، تیزاب ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں واش روم صاف کرنے کے لیے، وہ کون کرے گا بھائی؟ اچھا امام مسجد کو تو ملے گا، مؤذن بیچارہ کہاں جائے گا؟ صفائی والے کہاں جائیں گے؟ اسی طرح مدرسین جو حفظ کی کلاس پڑھا رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور جن مدرسوں کے اندر بچے اقامتی بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کے لیے بھائی کھانے کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ ہر بندہ یہ کہہ کر جان چھڑوا لے گا تمہیں تو حکومت دیتی ہے بھائی، ہم تمہیں چندہ کیوں دیں؟ جب چندہ ہی بند ہو جائے گا تو مجھے بتائیں پھر ادارے کیسے چلیں گے؟ اگر حکومت آنے والے وقتوں میں یہ 25,000 بند کر دے تو پھر بھائی امام صاحب کو تو نہ تنخواہ ملے گی نہ کہیں باہر سے چندہ مل رہا ہوگا، تو دین کا کیا کریں گے بھائی؟ اور پھر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ، آپ کو آج تک یاد نہیں آئی ائمہ مساجد یہ ثانیہ مرید کے بعد آپ کو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آخر کچھ بات تو ہے، دال میں کچھ کالا تو ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے۔ اسی لیے اگر کی جائے اسپیکر میں وہاں پرچہ ہو جاتا ہے، چندہ کر رہے ہیں تو پرچہ ہو جاتا ہے، نعت پڑھیں تو پرچہ ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں آپ مولویوں کے حق میں کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ نے علماء کے لیے کچھ کرنا ہی ہے تو میں بڑا آسان سا عرض کر دیتا ہوں، آپ علماء کرام کے حد سے ہٹ کر مسجد کی بجلی فری کر دیں، مسجد کی گیس فری کر دیں، آپ ائمہ مساجد کی بچیوں کی شادیوں پر ان کے پورا جہیز ان کو دیں۔ جو امام مسجد اگر کہیں عمرے پر جانا لگے تو پی آئی اے کی ٹکٹ وہ کم از کم ان کے لیے ہاف کر دیں، اتنا آپ کر لیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر شر اور فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ میرے خیال میں تمام سوالات کے جوابات آگے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی اور اپنے اکابرین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔